प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए आज शुभ खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं। आज शुभ 6 बजे मौसम सरमा में, इस सर्दी में खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं। उसकी रूह कुद्स की आग में और उसकी कुर्बत की आग में और मज़बा की आग में उसको शुक्र गुजारी करते हैं। वो जो पुराने अहदनामे में आग का सतून बनता है, जब तेरी ख्यालों में ठंडक होती है, जब तेरी सोचों में ठंडक होती है, जब मंजिल बहुत दूर लगती है और जब मंजिल में मुश्किलात होती हैं और कोई राह नज़र नहीं आती, तो वो उस वक्त उस मंजिलों की सर्दी ठंडक में अपनी रूह की आग की और अपने आग के सतून से तुझे गरमाता है। हालेलुया। आए आज शुभ खुदा की शुक्र गुजारी करें और आज शुभ हम 6 बजे खुदावन की बंदगी और सताइश में आपको वेलकम करते हैं। आए उसकी इबादत करें। हालेलुया। एक गीत है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। तो आए इस गीत को गाएंगे और सारा इज्जत जलाल यीशु को देंगे। और अगर आप में से कोई बीमार है, कमजोर है, नदार है, तो यीशु की कुदरत, यीशु का खून उसे शिफा देगा। हालेलुया। आप मेंटली, फिजिकली या स्पिरिचुअली किसी भी तरह से आप वीक है, आप बीमार हैं, सिक है आप, तो खुदावंद आपको हील करेगा। गाइए तालीम जाते हुए। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां थी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ग्लोरी। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। शाबाश। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात। हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, या तूफान जेड़ा पल च थमावे, रोगिया दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे, रोगिया दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे। हनेरिया तूफान जेड़ा पल च मिटावे, रोगिया दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे, यीशु नाम विच वधदा जा ओदी उच्ची जात है, यीशु नाम विच वधदा जा ओदी उच्ची जात है। मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के
ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚਲਾਵੇ। ਸੁਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਸੁਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, पुकारिए खून, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, रोगियां ते रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे, रोगियां ते रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे। हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, हनेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, रोगियां ते रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे, रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे। यसु नाम विच दुनिया दे चीज़ात है, यसु नाच वधदा जा ओदी उच्ची ज़ात है। मेरे यसु जी दे खून दी क्या बात है, यसु के खून को पुकारिए, यसु के खून, मेरे यसु जी के खून की क्या बात है। खून लगाने से तू बच जाएगा। बनी इस्राइल आजादी पाई और हम दुनिया में जब यीशु के खून को मांगते हैं तो निजात पाते हैं। आए शुभ सवेरे यीशु के खून को ले। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। अन्नियां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत चलावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत चलावे। अन्नियां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे, अन्नियां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे। कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत चलावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत चलावे। सुना सारी दुनिया की राह निजात है, सुना सारी दुनिया की राह निजात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, मेरे यीशु जी के खून की क्या। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी।
سو یسوع کے خون کو ہم نے مانگا ہے اور آپ کی ہر بیماری نداری کو خدا ان کی قدرت سے شفا ملی ہے. آئیں 10ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے اور 10ویں آیت سے ہم 19ویں آیت تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے. 10 آیات ہوں گی اس میں. آئیں تلاوت خداوندی کریں. بنش کے ساتھ مل کر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے. خدا نے اب ہمیں اس 2 دن میں فضل بخشا کہ ہم رومیوں کے انجیل مقدس میں رومیوں کے خط کو کمپلیٹ کرتے اور پہلا کرنتھیوں کے خط کو شروع کرتے اور پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی ہم نے 9ویں آیت تک دیکھ لیا ہے. اب آئے ہمارے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے 19ویں 20ویں آیت تک. آئے خدا کے کلام کو دیکھیں. آئے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک. اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفریقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفیا کا، کوئی مسیح کا. کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کرپیوس اور گیوس کے سوا میں نے تم سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا. ہاں، استفنس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا. باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کے صلیب پر بے تاثیر نہ ہو. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. یہاں کا حکیم کہاں کا فقیہ کہاں، جی پڑھ. یہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہ ٹھہرایا؟ آمین. پریز دا لارڈ، ہیلیلویا. ہم آپ کو ابیگیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ناصر نسیم جاوید کو، باجی فرزانہ علیشا کو، اور شان کو، ذیشان کو، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں. خدا آپ کے گھرانے کو خداوند برکت دے اور سارا عزت جلال یسوع کو ملے. باقی لوگ بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں آج ہم دیکھیں گے، کل ہم نے 9ویں آیت تک دیکھا تھا، آج ہم 10ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے. یہاں پر جو کلیسیا کے اندر جو بد نظمی ہے، اب وہاں پر پولس بات کرتا ہے. تو پہلے 3 آیاتوں میں وہ سلام پیش کرتا ہے اور پھر 4 سے 9 آیات میں وہ خدا کی ان باتوں کے لیے شکر گزاری کرتا ہے جو ان کے اندر اچھی ہیں. دیکھیے، اب ہم دیکھ رہے ہیں 10ویں آیت سے. اگر ہم دیکھیں پہلے باب کی 10ویں آیت سے 4تھے باب کی 21ویں آیت تک جو ہے وہ ایمانداروں میں تفرقے ہیں، ایمانداروں میں پارٹی بازی ہے، ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی ہے.
تو آج پولس یہاں پر بات کرتا ہے گروپ بندی کی، اور آج اگر آپ لڑائی دیکھیں تو آج لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر جانے کی بجائے اپنا دائی بنا لیا ہے، آپ پیر بن گئے ہیں اور لوگوں کو اپنا مرید بنا دیا ہے اور بیچ میں سے مسیح کو ختم کر دیا۔ اس چیپٹر میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے، 10ویں آیت سے 4 باب کی 21ویں آیت تک پولس اس پر بات کرے گا، اور یہ اچھی لمبی چوڑی بات ہے۔ پارٹی بازی سے بچے، تفرقے سے بچے، گروپ بندی سے بچے، انسان پرستش سے، انسانوں کی پرستش سے بچے، انسانوں کے نام سے بچے۔ اور لوگ آج اپنے نام کا آپ کو دائی کرنا چاہتے ہیں، لوگ آج اپنے گروپ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گروپ میں۔ آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں بھی لوگ آج گروپ بندی کر رہے ہیں، کلیسیا کے اندر بھی پارٹی بازی ہے، گروپ بندی ہے، تفرقے ہیں۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ آج اپنا کور، اپنا نام، اپنا گروپ، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سے نقصان بڑا کیا ہے کہ بڑی مسیح کی قدرت اور صلیب کو آج لوگ رد کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جو ہے آج یہ پیری مریدی کیسے چل رہی ہے، اپنے نام کی کورنگ، اپنے نام سے چیزوں کو، اپنے آپ کو فادر، پاپا یا باپ یا جو ہے وہ روحانی اسپرچول کورنگ فادر، یہ سارا اپنا دائی بنانا ہے۔ تو اس پر ہم آج بات کریں گے۔ پولس رسول کہتا ہے، آئیں 10ویں آیت دیکھیے۔ اب پولس کلیسیا کے اندر تفرقوں کے مسئلے پر کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا 10ویں آیت سے، مطلب پہلے باب کی 10ویں آیت سے 4 باب کی، اس کا مطلب ہے کہ 2، 3، 4، 4 باب، اس کی 21ویں تک تقریباً یہ 4 ابواب پر بات کی گئی ہے۔ تو اتنی بڑا ایشو ہے یہ۔ آئیں ذرا اس کو بڑی شائستگی سے شروع کرتے ہیں کہ پولس کیسے تفرقوں کے مسئلوں کی بات کرتا ہے۔ وہ اب تیار ہے، شروع میں یہ گانگت کے لیے محبت امیز نصیحت وہ کرتا ہے، اور ایک رسولوں کے اختیار میں پڑھ دیجئے ذرا 10ویں آیت۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے بس رکی، یہاں پر لکھا ہے اب اے بھائیو۔ اچھا، یہاں پر اس نے رسول یا اپنی اتھارٹی یا اپنے اختیار یا اپنے ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا کہ جی میں رسول ہاں تے میں اے وہاں تے میں تمہیں رسول بول رہا ہاں تے میں کوئی عہدے دار ہوں، میں اس عہدے سے ایز اے پاسٹر، ایز اے رسول میں آپ سے بات کروں، ایسے نہیں۔ یہاں پر پولس جو ہے رسول کے اختیار کے ساتھ حکم دینے کی بجائے وہ بھائی کی الفت کے ساتھ التماس کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اب اے بھائیو۔ دیکھیں یہاں پر ہم سب بھائی ہیں، تو کس کے بھائی ہیں یہ بھی اس بات کا اشارہ کرتا ہے یسوع مسیح کے۔ تو یہاں پر جب وہ کہتا ہے اے بھائیو، تو اپنے آپ کو مٹانا ہے، یسوع کی طرف نظر لگانا ہے۔ ہیلیلویا۔ لیکن آج ہم نے جو ہے اپنے ٹائٹل اور اس پر لا کر ہم نے مسیح کو مسخ کر دیا ہے، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا ہے۔ تو اگلی بات وہ کرتا ہے، ذرا انڈر لائن کیجئے بھائیوں پر بھی، اور اگلی کریے، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے۔ اب سب سے پہلے یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، آج بھول گئے اپنے خداوند، ہمارا خداوند بھول گئے۔ آج تیری میری لائیو، یہ تو میرا، میں عہدہ گروپ بندی کی ہوئی ہے۔ تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے 3 بندے آپس ونڈے، وہ کہندے جیسی پترس دے آؤ، کہندے جیسی پلوس دے آؤ، کہندے جیسی اپلوس دے آؤ۔ تو پھر لوگ بھی ایسی پارٹی باز کبھی لوگ بناتے ہیں، اور کبھی آج کے نام نہاد جو ہے وہ اپنی عزت کو بڑھانے والے ایسے نام نہاد لیڈر بھی یہی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں جو خدا کی تعلیم سے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، ہیلیلویا، سارے انہیں چھڈو، پارٹی بازی چھڈو، یہاں پر سیکھے کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہیلیلویا۔ ایک اس کے نام کے وسیلہ سے تے نام پتا عہدہ لینا سن، عہدے نام نوچا کرنا ہے۔ آج میرا نام ہو جائے، تیرا نام ہو جائے، عہدہ نام ہو جائے، اور پارٹی بازی چل رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، میں پاکستان میں 4 صوبوں میں خدا مجھے لے کر جاتا ہے، تو اس میں میں نے ایک بڑی المیہ یہ دیکھا کہ آج جو ہے وہ ایسے گروپ چل رہے ہیں جو مسیحت میں یہودیت کو گھسا رہے ہیں اور اس پر پورا زور لگا رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہے اسپرچول کورنگ کے نام سے جو ہے وہ اب آگے جا کر دیکھیں گے، کورنگ تو یسوع کے خون کی ہے، نام تو یسوع کا ہے، لوگ تو ہم یسوع کے ہیں، ہمارا بڑا بھائی تو یسوع ہے، ہمارا کیپٹن تو یسوع ہے۔ تو آج اس کو بھول کر ہم کہتے ہیں اب سب کچھ ہمارے سے ہوگا، اور اس وسیلے سے ہم غلط تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ آئیں آگے ذرا بڑھیے۔
اور یہاں پر لکھا ہے نا اس کے نام سے، تو چونکہ نام سے مراد شخصیت یا ذات ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. آج لوگ اپنے کردار، اپنی شخصیت، اپنی ذات کو لے کر گھوم رہے تے میری شخصیت نو دیکھو، میری ذات نو دیکھو اور میرے نام کو دیکھو. تو ہم نے اپنے اپنے نام چن لیے ہیں، اور اس لیے التماس کی بنیاد پر وہ کس کو رکھتا ہے؟ خداوند یسوع کی ذات کو رکھتا ہے اور اس کے کام کو رکھتا ہے. دیکھیں اوپر لکھا ہے یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کو رکھتا ہے، اس کے نام کو اور اس کی ذات کو اور اس کے کردار کو اور اس کی شخصیت کو رکھتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں اگر آپ کو ایسے لوگ ملے جو آپ کو اپنا کورنگ دینے کی کوشش کریں، اپنے کو پاپا بابا اسپرچول فادر کہلوانے میں خوش ہو، تو اس سے بچیے گا. اور صرف، اور میں نے دیکھا آج اتنی بڑا المیہ ہے، جب میں شانتی نگر گیا تو وہ وہاں پر بھی بتا رہے تھے، میں نے کراچی میں بھی دیکھا کہ لوگ آج اپنے نام کا دائی بنا رہے ہیں. لوگ آج جو ہے وہ نہ جانے روپے پیسے سے کورنگ مانگ رہے ہیں، لوگ ان کے نام سے بلیسنگ مانگ رہے ہیں، لوگ دوسروں کو اپنا باپ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر سیکھ لیجئے کہ یسوع کی ذات، یسوع کی شخصیت اور یسوع کی بنیاد پر اور یسوع کے کام پر ہماری نگاہ ہے، تو وہ سب سے اوپر ہے. تو آئیں ذرا دیکھیں آگے. کرنتھی جو آدمیوں کے نام کو عزت دیتے تھے، آج بھی کلیسیا میں لوگ آدمیوں کے نام کو عزت دے رہے ہیں، لوگ پارٹیوں کے نام کو عزت دے رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ گروپ بندی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تفرقے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. جس سے صرف کیا ہوتا ہے، جب آپ آدمی کے نام کو عزت دیتے ہیں، جب آدمی کو آپ سراہتے ہیں، جب کسی شخصیت کی آپ پوجا کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، اس سے تفرقے جو ہے اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اور کچھ بھی نہیں ہوگا، پارٹیاں ہی بنی جانیاں نے، اور وہ کہے گا جی او چنگا او چنگا او چنگا. یاد رکھیے صرف یسوع چنگا ہے. یاد رکھیے کہ صرف یسوع نے آپ کے لیے کفارہ دیا. یاد رکھیے صرف یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے. یاد رکھیے کہ یسوع کا کریکٹر، یسوع کا کردار اوپر ہے. یاد رکھیے آج جب صبح ہم نے گیت گایا یسوع تیرے خون کی کیا بات ہے، تو اگر کورنگ ہی لینی ہے تو یسوع دے خون دی لے. بچڑے بکرے اور بندیاں انسانہ دے نام دی ذات دی پوجا چھڑ دے. کئی مروں کی کر رہے ہیں، کئی زندیاں دی کر رہے ہیں، کئی مروں کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے. آئیں ذرا آگے چلتے ہیں. پولوس خداوند یسوع کے نام کو بلند کرتا ہے. بولو ہیلیلویا. یہاں پر اگر اس لیے آیت میں دیکھیں تو اس کے نام کی بات کی ہے، اس کو کہا وہ ہمارا خداوند ہے. اس نے کہا، اس نے اپنا ٹائٹل نہیں استعمال کیا، اس نے کہا اے بھائی ہوتے، مطلب بھائی سے سارے بھائی ہیں. یسوع مسیح ہمارا کیپٹن، یسوع مسیح ہمارا سردار ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں صرف اسی طرح یہ گانگت اور یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہر بندہ جڑا نا اپنا اسپرچول باپ بنا لے گا، ہر بندہ جڑا نا اپنا جو ہے وہ اسپرچول باپ لوگوں کو کہنا شروع کر دے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کی کورنگ لے لے گا، تو یہ تو پارٹیاں ہی پارٹیاں بن جائیں گی. ہم سب ایک ہی کور کے نیچے ہیں اور وہ یسوع کے خون کے نیچے. ہمارا ایک ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور وہ یسوع کا نام ہے. ہمارا ایک ہی کپتان، ایک ہی بڑا بھائی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اور اگر آپ جب یسوع مسیح کا نام لیتے ہو تو پوری دنیا جب یسوع کے جھنڈے کے نیچے، یسوع کے نام کے نیچے، یسوع کے خون کے نیچے آ جائے گی، تو یکجہتی پیدا ہو جائے گی. اور اگر یہاں پر ہم پارٹیاں بنا لیں تو پھر سوچیں کتنی تفرقے بن جائیں گے. جب ہر آدمی اپنے کسی دوسرے کے نام کو عزت دے گا تو پھر کیا بنے گا. آئیں آگے لکھا ہے یک رائے ہو. لکھا ہے نا یک رائے ہو، اس کو انڈر لائن کریں. کا مطلب ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو، بلکہ وفاداری اور اطاعت اعتبار سے یک دل ہو. یہ گانگت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسیحی ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اچھا آج اسی اپنے اپنے مزاج دے بندے لب لے، اے میرے مزاج دا ہے، میرے مزاج دا ہے، اے دا مزاج بڑا چنگا ہے، اے دا مزاج. چرچ ایک کی مزاج ہے، اور وہ جس پر ہم نے اترنا ہے اور جس کو ہم نے پسند کرنا ہے اور جو پسند کے لائق ہے، وہ مزاج یسوع مسیح کا ہے. ہیلیلویا. ایسا ہی رکھو مزاج جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. عظیم ہے کہ اپنے اپنے مزاج دے بندے، اپنے اپنے بندے آدھے نام اور اپنے اپنے کورنگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ. تو یک دل رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے. اگلی آیت میں پولس ان کو عملی طور پر بتائے گا کہ وہ کس طرح سے مسیح کی سوچ رکھ سکتے ہیں. وہ آپ تفرقوں سے ہٹانا ہے. آج بھی میں یہاں پر کھڑا
پاکستان میں بہت ساری بدعات بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں، بہت سارے لوگ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں کلیسیا کے اندر، جہاں پر وہ یہودیت کو گھسا رہے ہیں، وہاں پر ایک اور فرقہ ہے جو اپنے نام کو پسند کرتا ہے، جو اپنا کورنگ دیتا ہے، جو آپ کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، جو آپ کا مرید بننا چاہتا ہے، آپ کا پیر بننا چاہتا ہے، آپ کو مرید بنانا چاہتا ہے، آپ کے پیچھے رہنا چاہتا ہے، آپ کی گائیڈنس میں چلنا چاہتا ہے، آپ پر اپنا ہاتھ رکھوانا چاہتا ہے۔ توبہ! ایسے لوگوں کو پیچھے میں نے کچھ فیلڈ میں کچھ سالوں پہلے میں گیا تھا، تو اتنے روحانی بیٹا بیٹی میں نے دیکھے، آج وہ ان لوگوں کے شکنجے کے اندر آ گئے، اور آج وہ ان کے پیچھے بجائے مسیح کے پیچھے چلتے تو وہ آج ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سو آئیں ذرا دیکھیے، اور پولوس جیسے خادم آج ہمیں نہیں ملتے کہ جو مسیح کی طرف آپ کو لگائیں اور صلیب کی طرف آپ کو لگائیں، اس کے خون کی طرف لگائیں، اس کی ذات، اس کے کردار کی طرف آپ کو لگائیں۔ لوگ آج اپنے پیچھے لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو ایسے خادموں سے بچیے جو ایسی پیری مریدی آپ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ آئیں ذرا 11ویں آیت کو دیکھیے۔ سو یہاں پر لکھا ہے خلوے کے گھر والوں سے۔ اچھا، ایک خبر انہیں پڑھ دیجیے ذرا، کہاں سے ملی؟ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا، کس سے پتا چلا؟ خلوے کے گھر والوں سے پتا چلا۔ یہ صاف یہاں پر لکھا کہ اے منوجڑیاں گلا نے تر، اور آج آپ کو پتا ہے جھگڑے ہو رہے ہیں محلوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، چرچز میں، پارٹی بازی کی وجہ سے۔ پارٹیاں بنا لیا ہم نے، اور پارٹیاں بنا دی گئی ہیں، لوگ اپنی ذات کو اونچا کر رہے ہیں، اپنے نام کو اونچا کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کرنتھس میں جھگڑوں اور تفرقوں کی خبر مجھے پولس کہتا ہے ملی۔ کہاں سے ملی؟ انڈرلائن کرے، خلوے کے گھر والوں سے ملی۔ تو ان کا نام بتا کر پولس جو ہے وہ مسیحی کردار کے ایک عام اصول کو سامنے لے کر آتا ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات اس وقت تک آگے نہیں پہنچانی چاہیے جب تک اس معاملے میں سامنے آنے پر وہ تیار نہ ہو۔ تو وہ تیار تھے، اس نے کہا کہ آپ بتائیے ان کو کہ میں نے یہ بتایا۔ تو اگر جو بتانے والا خود تیار ہے سامنے آنے کے لیے، تو پھر آپ ضرور اس کا نام بتائیے کہ فلاں شخص نے مجھے بتایا ہے۔ اور اگر وہ نہیں چاہتا تو پھر کبھی بھی ایسا نہ کیجئے، تو اس طریقے سے دوسرے کی بھی بدنامیاں اور زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوں گے۔ تو یہاں پر اگر آج اس نمونے کی پیروی کی جائے تو کلیسیاؤں میں کیا ہوگی؟ افراتفری پیدا کرنے والی بہت سی بیکار یادہ گوہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کہ بھی انہوں نے کہا ہاں، اگر کوئی واقعی کسی رہنمائی کے لیے چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تو بتائیں ان کو، تو آپ بتائیں، اس سے بہت سارے پرابلم اور جو ہے افراتفری کلیسیا میں ختم ہو جائے گی۔ آئیں ذرا 12ویں آیت دیکھیے، پڑھ دیجیے۔ 12ویں آیت میں کیا ہے؟ اب وہی جو اوپر اس نے بتایا نا، ناموں کا ایشو، ذات کا ایشو، اپنی ذات کو لوگوں کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں اور مسیح کو بھول گئے ہیں۔ تو آج بھی ایسا موجود ہے۔ آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں کلیسیا میں، افسوس ایسے لوگوں کا جو مسیح سے ہٹا کر اپنی ذات کے پیچھے، اپنے نام کے پیچھے لگاتے ہیں۔ آج بڑی بڑی تنظیمیں، پارٹیز جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ آج بڑے بڑے جو ہے تفرقے مچا دیے گئے ہیں، اور لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں دیکھیں، ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو آدمیوں میں تفرقے ڈال دیتا ہے۔ اب آج وہ آدمی کام کر رہے ہیں جنہوں نے مسیح اور انسانوں کے اندر تفرقے ڈال دی۔ لوگوں نے یسوع تو پیچھے ہٹا کے اپنے نال والے یسوع نال بھی پارٹی بازی کر لی، اس کی اونچی ذات سے، اس کے عظیم نام سے، اس کی قدرت سے، اس کے کفارے سے لوگوں کو ہٹا دیا۔ پڑھیے، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفیا کا، کوئی مسیح کا۔ کلیئر ہوا؟ اب دیکھیے، اب یہاں پر 4 پارٹیز نظر آتی ہیں۔ کہتا ہے کہ بھئی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تہاڈے چوں کوئی پولوستا کہندا ہے، کوئی اپلوستا کہندا ہے، کوئی کیفادا کہندا ہے۔ انہاں نوں اولیت دیندے نے، انہاں دی ناں دی پوجا کردے نے، انہاں دے پیچھے رہندے نے، انہاں دے مزاج نوں پسند کردے نے، انہاں دی حکمت نوں پسند کردے نے، اپنی کورنگ بنائی ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا کر کے۔ افسوس، اور انہاں چ ایک اور پارٹی ہے چوتھی، اور وہ مسیح کی ہے۔ پھر سے پڑھ لیجیے اس حوالے کو تاکہ ہم اس پر بات کریں۔ 12ویں آیت۔ میرا یہ مطلب ہے کہ بھی انہیں کی کیا مطلب ہے؟ کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو
पौलुस का कहता है, हाँ। कोई अपलूस का, कोई कैफिया का, कोई मसीह का। अच्छा, यहाँ पर कोई मसीह का, 4 है, राइट। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों का है। यहाँ पर प्रॉब्लम किसका है? लोगों का। लोगों ने इनको अब जो है इन जातों के पीछे, इन नामों के पीछे, इन करैक्टर्स के पीछे, इन मिजाजों के पीछे भाग रहे, इनके इल्म के पीछे भाग रहे। ये लोगों का प्रॉब्लम। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? आज ऐसी तंजीमें, ऐसे नाम निहाद, झूठे मनी मेकर, पैसे कमाने वाले, दौलत के पुजारी लोगों ने आज अपने पीछे लोगों को लगा लिया। अब पहले उस वक्त लोगों का इशू था। आज के दौर में मैंने देखा है कि ऐसे नाम निहाद लोगों का, कम इल्मों का, अपनी जात में छोटे लोगों का, वो बंदे थे, बंदे उन्होंने यीशु दी जात भी पीछे कर दी थी, और वो अपने पाँव दबवाना, अपने पाँव के नीचे दुपट्टे रखवाना, पाँव के नीचे सर रखवाना पसंद करते हैं। तो बचिए ऐसे लोगों से। हालांकि यहां पर जो नाम बताए गए, पौलुस, अपलूस और कैफा, ये कभी ऐसे नहीं सोचते थे लोग इनके बारे में ऐसा। और एक मसीह, कुछ मसीह के हैं। तो आज जो ठीक है वो है जो मसीह का है। तो यहां पर लोगों का, लेकिन आज क्या, दोनों तरफ ये प्रॉब्लम है। आज लोग भी ऐसा करते हैं, और आज ऐसे झूठे नाम निहाद, पैसों के पुजारी, दौलत के पुजारी लोग अपनी पार्टी बाजियां बना रहे हैं। आए जरा देखिए। सो मकामी कलीसिया के अंदर फिरके या पार्टियां बनाई जा रही थी। आज पाकिस्तान में, दुनिया में, कलीसियाओं में से निकल कर ये काम एक लेवल तक आ गया। हर फिरका, पार्टी अपने लिए एक अलग लीडर का दीदार था। देखो, हर बंदे ने अपना ही लीडर बनाया, अपने नाम दा बंदा, अपने मिजाज दा बंदा जो है वो ढूंढा। क्या है? बाज ने पौलुस को तरजीह देते हैं, और बाज अपलूस को, इन तीनों नामों को दायरा लगा ले, और को बात कहते हैं, और बाज जो है कैफा यानी पतरस को अवलियत देते। तो फिर यीशु किथे गया? जात इन्हां दी, नाम इन्हां दे, इन्हां नूं अवलियत देंदे। तो ये पार्टी बन गई ना। वो कहता जी अच्छा, वो कहता जी अच्छा, वो कहता एदा ना पिछे लगा, वो कहता एदा पिछे, इनू मैं स्पिरिचुअल कवर ले पता नहीं क्या कर। और बाज कहते हैं हम मसीह के हैं। सो गालबन उनका मतलब था कि सिर्फ हम ही मसीह की पैरवी कर रहे हैं और दूसरे सब उससे खारिज हैं। तो यहां पर जो है वो ये सारा मामला चल रहा है। तो इस ख्याल में जब उन्होंने कहा हम मसीह के हैं, तो वो भी किसी और स्पिरिट से बात कर रहे हैं कि भी फिर ਇਹਦਾ मतलब बाकी फारक नहीं। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमें ठीक बात यह है कि हमें मसीह का होना है, हमें यीशु के नाम में आना है, हमें यीशु की कवरिंग, यीशु के मिजाज, यीशु को कप्तान, लीडर, राह, हक, जिंदगी, दरवाजा, कफारा यीशु मसीह है। आज कितों केड़े राह टुर गए सी। आज हम लोगों को, उन लोगों को स्टॉप कीजिए जो आपको अपने पीछे लगाते हैं, और उनको भांप लीजिए और उनको पहचान लीजिए कि ये लोग जो है वो गलत हैं। दे आर रॉन्ग पीपल। आए 13वीं आयत देखिए, पौलुस उनकी तफिरका बाजी पर खफा होकर उनको छिड़कता है। काश आज मैं और आप छिड़के। मुझे एक खादम बता रहा था, मैंने चंद एक लोगों को समझाया, भाई ए पीरी मुरीदी चो निकलो, ए गलत बातों से निकलो, ए बंदिया पीछे कहता साढ़े गल पै गए। वो अपने रूहानी बाप उस्ताद पर हंसने लगे। क्यों? कि उन्होंने पीछे अपनी गलत तालीमात के साथ उनको इतना गुमराह कर दिया है कि वो यीशु के खून की कवरिंग को भूल गए, वो यीशु के कफारे को भूल गए, यीशु के मिजाज को भूल गए, यीशु के नाम को भूल गए, यीशु के दरवाजा होने, राह होने, हक होने को भूल गए। चले जी, और इंसानों के पीछे लगे हुए। तो पढ़ दीजिए जरा 13वीं आयत। क्या मसीह बट गया? हाँ, क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? चलो फिर दसो, जिन्हां दे पीछे लगे हो, पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ। आगे, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? हाँ, क्लियर होगी, अब पूरी होगी आयत। अच्छा देखें, अब दोबारा से जरा मैं भी आयत निकाल लूं, फिर मुझे बार बार पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर 13वीं आयत में है, हाँ, कहता है क्या मसीह बट गया है? ते आज मसीह ते वंड ही लिया सी। क्या मसीह बट गया? मसीह ते कोई है, एक ही है, वो यीशु मसीह नासरी है, यीशु मसीह है, यीशु खुदावंद है, यीशु मुनज्जी है, निजात देने वाला। कि लोगों पीछे लग गए तुसी। तो फिर चलो ठीक है, आज अब सब ने अपने अपने छोटे छोटे मसीह बना लेते हैं। किसी को यीशु ने तो कहा किसी को जमीन ते प्यो ना आखना। असी हर बंदे नूं जिहदे को पैसे वेखे जिन्हों और कुछ लोगों ने अपना जी मैं तुहाडा रूहानी स्पिरिचुअल फादर है, मैं तुहानूं कवरिंग दांगा। अरे लोगों को बताइए यीशु इक्को ही है। यीशु बनने की कोशिश ना कर, मसीह बनने की कोशिश ना कर।
शट द माउथ, उसका मुंह बंद करवाइए और उन्हें बताइए कि यीशु मसीह को असी वंडन नहीं दांगे। हर बंदा अगर अपना मसीह बना लेगा तो फिर तो मसीह बहुत ही हो जाएंगे है, कोई 70 के हज़ार तो कोई टच ही हो जाएंगे, तो फिर कराची की तो आबादी बहुत है और फिर दुनिया की बहुत है, फिर इतने मसीह। बस एक ही मसीह है, एक था है और एक ही होगा, दरमियानी एक ही है, बेगुनाह एक ही है, कफारा देने वाला एक ही है, आसमान से जो आया वो एक ही है, जो आसमान पर गया वो एक ही है, जिसकी कब्र खाली है वो एक ही है, जो मुसलीब पर मसलूब हुआ मरा वो एक ही है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰੇਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਣਾ। मैं मसलूब हुआ हूं तुम्हारी खातिर, मैं तुझे मन्नू मसीह बना लिया। और आज लोगों ने लोगों को मसीह बना लिया, लोगों को निजात दहिंदा बना लिया। कईयों ने मरों की पूजा कर रहे हैं, कई बुतों की पूजा कर रहे हैं, कई जिंदे मुकद्दसिना की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने इन्ना के मुकद्दस बना लिया, उन्होंने वो मसीह मानते, इंज मानते ने इंज बस यही मसलूब होया तुहाडे लिए। आप भूल गए कि तुम्हारे लिए कौन मसलूब हुआ है। यहां पर लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं 13वें लिखा है, क्या मसीह बट गया असी वंड दिता हूं। मसीह इक्को ही है। हालांकि जब हम लोगों को तो फिर असी मसीह बना, मैंने आपको बताया आज लोग मसीह बन गए हैं। आज मसीही बनने की बजाय वो जो अर्ली चर्च के लोग सन वो मसीही बने थे। आज असी मसीही नहीं बनते, असी आज मसीह बनना चाहते हैं। और मसीह लोग आज पीर बनना चाहते हैं, लोग आज मसीह बनना चाहते हैं, लोग आज ताड़ा प्यो साडा प्यो बनना चाहते हैं। कहते हैं अब्बा अब्बा क्या करो सानू, जबकि यीशु कहते जमीन पर किसी को बाप ना कहना। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहा करो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान ते जमीन ते कोई नहीं हैगा। लेकिन लोग आपको कह रहे होते और हम चुप कर कर पीरी मुरीदी चर्च के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस फिर कलीसिया के अंदर और बाहर में क्या फर्क रह गया। हमारा एक ही खुदाबंद है, एक ही मसीह और वो यीशु मसीह है। आगे चलिए, क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ। ये जिन्ना पीछे असी लगे वो मसलूब होया, शर्म की बात है। क्या उनका नाम ऊंचा है, क्या उनकी जात पाक है, क्या वो खुदावंद है। ना वो खुदावंद है, ना वो मसीह है, ना वो निजात दहिंदे हैं, ना निजात उनसे है, सिर्फ यीशु मसीह है। पौलुस कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए मसलूब हुआ हूं। कभी ऐ भुल गए तुसी। लोगों को भगाएं, लोगों को मुंह बंद कराएं, लोगों को अपना मुंह बंद करें। यीशु मसीह मसलूब हुआ है, वो मेरी कवरिंग है, वो मेरा कैप्टन है, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा राहबर है, वो दरवाजा है, वो राह है, वो हक है, वो मसीह है। इक्को ही मसीह है, इक्को ही दरवाजा है, एक ही मसलूब हुआ है। जी सानू समझ ही नहीं आती। मैं और आप समझते ही नहीं है। मैं और आप नदान बने हुए, लोगों ने आपको अपने पीछे लगा लिया और खुसूसन नौजवान बेटे बेटियों को लोगों ने पीछे लगाया। तो कई बाबे बूबे बुढ़ी माइया भी ना वो खुदा दा घर छड्डन लिए तैयार ने, वो यीशु नूं छड्डन लिए तैयार ने। वो लोगों के नाम के पीछे जंज पहले पीर मुरीद सियाणे बाबियां पीछे लोग पाते सन। आज लोगों ने चर्च के अंदर पौलुस और कैफा की पार्टियां बना ली, अपने नाम मिजाज के लोग ढूंढ लिए। सो पौलुस 13वीं आयत में पौलुस उनकी पर झिड़कता है, उन पर खफा होता है। तो कलीसिया के अंदर ऐसी पार्टीबाजी है कि मसीह के बदन की यगानगत से इनकार के मुतरादिफ है। सो वो आदमियों के पीछे लगने का मतलब है कि उसकी हस्ती की तहकीर जो उनके लिए मसलूब हुई थी और दी बेइज्जती कर रहे हैं। तुसी दूसरे लफ्जों में आप एक अजीम हस्ती की बेइज्जती कर रहे हैं किसी के पीछे लगकर। आप किसी के नाम को लेकर, किसी का नाम लेकर, किसी को पीर बनाकर इतनी अजीम हस्ती की आप इंसल्ट और तहकीर और बेइज्जती कर रहे हैं जो आपके लिए मसलूब हुआ, जो आपके लिए तार तार हुआ, जो आपके लिए धार धार हुआ, जो आपके लिए टुकड़े टुकड़े उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उसके गोश्त के लोतड़े उड़ा दिए गए, जिसकी खातिर जो बेगुनाह तेरी खातिर मरा। आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसके खून की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। बचाएं ऐसे लोगों को, पहचानिए ऐसे लोगों को। सो किसी आदमी का नाम लेने का मतलब है कि ये भूल गए हैं कि बपतिस्मा लेते वक्त हमने खुदावंद यीशु का वफादार रहने का वादा किया था। तीसरी गल, पहली गल देखे 13वीं आयत दे विच की है, मसीह इक्को ही जिन्हों असीं वंड दिता है। पता नहीं किन्ने मसीह ते किन्ने पीर बना ले। और दूसरा, पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ। अच्छा कि असी अज उन्हां बंदियां पिछे लग गए,
کہ مسیح کی مصلوبیت کی اتنی بڑی ہستی کی بےزتی کر. تیسرا تم نے پولوس کے نام پر بیپتسمہ لیا. کیڑے ناچ لیا بیپتسمہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. اس کی پیروی کریں، اس کی وفاداری کریں. اور بیپتسمہ جس کے سے لیا ہم نے یسوع مسیح یعنی خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی وفاداری کرنی. ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا. آج کتنے آج میں کہ بندیاں نہ لوگ وعدے نبھا رہے ہیں. لوگ انسانوں سے، لوگ پارٹی بازی تو فرقے بازی میں جو ہے وہ وعدے نبھا رہے ہیں. تو یہاں پر یسوع کے نام سے مطلب ہے چونکہ ہمارا ایمان ہے خدا باپ بیٹے روح القدس، اور جب ہم یسوع کی بات کرتے تو باپ اور روح القدس کو ہم کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں. تو کدی کدی بندہ یسوع دا خالی نہ ہی پڑھ کے نا تو وہ وحدانیت تے صرف زور دینا اور تثلیث کا انکار کرتا ہے. آئیں ذرا آگے چلے. 14ویں آیت کو دیکھیے. 14ویں آیت پہ لکھا ہے خدا کا شکر کرتا ہوں کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بیپتسمہ نہیں دیا. اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو تسی بیپتسمے دی گل کر دے کیونکہ اتنے مسئلے نے لوگاں نے جنہاں کو بیپتسمہ لیا کدی کدی انہاں دے دائی بن جاندے نو یسوع نوں بھی بھول جاندے نے، اور پھر لوگ ساری زندگی یاد کراتے رہندے میں تینوں بیپتسمہ دیتا سی ہن تو میرے پیچھے لگ، تو میرا شاگرد میں انہوں کہہ جا کام کر میں یسوع دا شاگرد ہاں. انہوں کہا جا کام کر بیپتسمہ تو میں تیرے تو لیا پر میں تو یسوع خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں لیا، اس سے وعدہ اس سے وفاداری کرنے کے لیے لیا. میں اس کا ہو گیا. بلکہ جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے بتائیں لوگوں کو سیکھیں، دانش مند بنے، لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھے. ایت نہیں ہوں میں پورے پاکستان چ بیپتسمہ دیتا تو بس وہ میرے ہی گن گان ہوں. انہوں نے مجھ سے نہیں، انہوں نے یسوع سے وفاداری کا دیا. اور کبھی چلے اچھی بات ہے آپ کسی خادم سے بیپتسمہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے دائی بن جائیں. آپ اس کی وفاداری، یسوع کی وفاداری سے زیادہ آپ اسے ترجیح دینے لگے. سو یہاں پر وہ یہ ایک بات کہتے ہوئے 14ویں آیت میں کہتا ہے کرنتھس میں ابھرتی ہوئی پارٹیوں کو دیکھ کر پالوس کہتا ہے خدا دا شکر ہے پائی میں تے دو ہی بندیاں نوں بیپتسمہ دیتا ہے تاڈے چوں، نہیں تے اتنے تے پائی کدھری اور دیندے تے اور پارٹیاں بننیاں سن. تو اس نے وہاں کی جماعت میں صرف چند ایک ہی کو بیپتسمہ دیا تھا. اس سلسلے میں وہ کرسپس اور گیوس کا نام لیتا ہے جن کو اس نے بیپتسمہ دیا تھا. 16ویں آیت میں رسول ہرگز نہیں چاہتا. 16ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے. 16ویں آیت تاکہ کہندے میں دو ہی بندے نوں پائی بیپتسمہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بیپتسمہ لیا ہے. ہاں استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بیپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بیپتسمہ دیا. اچھا وہ کہتا ہے اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ کہتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میرے نام پر بیپتسمہ کیا ہوا دیا. تو کئی لوگ یسوع نوں چاڑ کے انہیں کہا چکر پائی میں تے دو ہی بندیاں نوں دتا، انہوں ایک اور یاد آیا کہندا ہاں ایک اور خاندان نوں دتا سی ورنہ اے بھی میرے پیچھے لگ جاندے. آج لوگ اپنے پیچھے لگاتے ہیں یا پھر لوگ لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دونوں طرف ہی خرابی ہے. چاہیے یہ تھا کہ ہمیں ایسا خادم چاہیے تھا جو ہمیں مسیح سے ملاتا، جو اتنی محنت اور مزدوری کرتا کہ وہ مسیح کے ساتھ ہمیں ملاتا. لیکن آج ہمیں ایسے خادم ملے ہیں جو آج اپنے نال ملا رہے ہیں، اپنے نام ملا رہے ہیں، اپنی ذات نہ پیر بن رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج لوگ بھی ایسے ہیں کہ کاش یسوع کو ڈھونڈتے، لیکن لوگ آج نامور کو ڈھونڈ رہے، کوئی کیفا کو، کوئی پلوس کو، کوئی پلوس کو. ہر بندہ کوئی کسی کے مزاج کا اور کوئی کسی کے نام کے پیچھے اور کوئی کسی کو پیر بنانا چاہ رہا ہے اور کسی کو اپنا اسپرچول فادر اور کورنگ دے رہا اور اسے باپ کہلانا پسند کرتا ہے، کہلوانا بھی تو کہنا بھی پسند کرتا ہے. تو آئیں ہم نے 16ویں آیت پڑھی تو رسول ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کہے کہ پولوس نے ہمیں اپنے نام سے بیپتسمہ دیا ہون تے بس او دے اسی گن گانے. دوسرے لفظوں میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنے لیے جیتنے یا اپنی ناموری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آج لوگ اپنی ناموری، اپنے آپ کو ان کو جیتنے کے لیے اپنی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کر، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے. آج میں اور آپ اپنے نام کی خاطر خدمت کریں، اور میں اور آپ آج ایسے خادموں کے پیچھے لگے ہوئے جو اپنے نام کے لیے کام کر رہے، اپنی ذات کو پھیلانا چاہتے، آپ کے اوپر اپنی مہر لگانا چاہتے کہ تسی ہو دے. آپ یسوع کے، آپ کو خون یسوع نے دیا، آپ مرے اس کے لیے، وہ مرا آپ کے لیے، آپ نے اس سے وفاداری کا وعدہ کیا.
ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਬੈਪਤਿਸਮੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है एक तो उसका वाहिद मकसद ये था कि मर्दो जन खुदा यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। पौलुस कहता अच्छा है भाई मैं थोड़े नु दिता है इतने आज लोग अपने पास लेकर आए, पर वो चाहता था कि मर्दो जन का मतलब है खवातीन और मर्द हजरात, जन और मर्द और जन जो है ये खुदा यीशु मसीह के पास लाए जाए। आज लोग अपने को ले रहे, अपनी पार्टियां, ग्रुप बंदियां, तंजीम बंदियां, नाम बंदियां, जात बंदियां, क्या कुछ चल रहा है। सो थोड़ा सा गौर करें कि पौलुस को याद आता है कि स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बैप्तिस्मा दिया, उसे याद नहीं कि किसी और को बैप्तिस्मा मैंने दिया है। सो कल हम 17वीं आयत पर बात करेंगे। कभी कभी लोग इस बैप्तिस्मे नूं पौलुस दी इस गल नूं लैके वो बैप्तिस्मे का भी इनकार करते हैं, निजात का भी इनकार करते हैं, और कई शेखी मारते हैं कि जी देखो पौलुस भी कहता है कि मैं बैप्तिस्मा देन नहीं आया। तो इस पर हम कल बात करेंगे। आए कल 19वीं आयत तक आपको बरकत मिलेगी, आपको हकीकत, सच्चाई, तफिरकोबाजी, बिदात का पता लगेगा कि आज हमने कैसे बचना इन लोगों से जो अपने पीछे लगाते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हम अपने प्यारे भाई जुनेद के साथ मिलकर दुआ करेंगे, आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज सुबह हमसे खुदा ने कलाम किया कि हम उसके पीछे लगे, हम उसके पैरों हों, हम ऐसे खादमों से प्यार करें जो हमें यीशु से मिलाते हैं और अपना डिनाई और अपना इनकार करते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, खुदा बाप तेरी पाक हज़ूरी में झुकते तुझे पुकारते, तुझे मुबारक कहते, तू जिंदा पाक खुदा है, तू लश्करों का रब। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेहरबान यीशु, इस वक्त इस घड़ी के लिए मेहरबान यीशु जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी खुदावन खुदा, कि हम तेरी पाक हज़ूरी में झुक कर तुझे सजदा कर सके, तुझे मुबारक कह सके खुदावन खुदा। तू सजदे के लायक है खुदावन खुदा, तू खुदावंदों का खुदा है। मैं तेरा खुदा, तू खुदावन खुदा आज के दिन के लिए खुदा खुदा, तेरी झील के लिए खुदा खुदा, जो सुबह सवेरे खुदा खुदा तूने अपनी झील को खुदा खुदा दुनिया तक बयान किया खुदा खुदा, तूने बोला है खुदा खुदा लोगों तक खुदा खुदा, तूने अपनी झील को पहुंचाया खुदा खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेहरबानी यीशु, तेरी बरकत के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावन खुदा, तेरे फजल के लिए खुदावन खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा खुदा। आज खुदा खुदा तेरे खुदा आज के दिन के लिए खुदा खुदा मैं तेरी बरकत, तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, तेरे इत्मीनान को मांग लेता हूँ खुदा खुदा। अबली शरीर के देखे न देखे गंदे नापाक मंसूबों को फेल करना खुदा खुदा, तो अपना जलाल तेरी बरकत तेरे रहम खुदा खुदा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा खुदा, तेरे फजल के लिए खुदा खुदा। जितने लोग खुदा खुदा तेरे हजूर में आए हैं खुदा खुदा, जितने लोग तेरे हजूर में उन पर उनके घरानों पे खुदा खुदा, मैं तेरी बरकत, तेरे फजल को मांगता हूँ खुदा खुदा, तेरे इत्मीनान को मांग लेता हूँ, तेरी बरकत मांगता हूँ खुदा। इनके आसो-औलाद इनके आसो-औलाद बदले खुदा खुदा, इनके ज़हन सोच ख्याल पाक जिंदगी पर तुझे गहरे तौर से जानने तेरी बरकत चाहते हैं, ओ खुदा खुदा कुछ की आग चाहते हैं, ख्यालों को पाक फायर ऑफ द होली गोस्ट, मैं तेरी फायर ऑफ द होली गोस्ट, तेरा फायर ऑफ द होली गोस्ट खुदा। जितने लोग तेरे हजूर में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी खुदा, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन खुदा खुदा, उन पे ध्यान लगा खुदा खुदा। जो लोग खुदा खुदा बीमार है खुदा खुदा, लाचार है खुदा, जो तुझसे दूर दस्तबरदार है खुदा खुदा, ओ खुदा उन्हें अपने हजूर में ला खुदा खुदा। तेरे हजूर में खुदा अपने गुनाह के इकरार करने वाले हो, तेरे हजूर में झुकने वाले हो खुदा खुदा। तेरी बेदारी की रूह है खुदा खुदा, लोग बेदार हो खुदा खुदा, जो लोग तुझसे भटके हुए खुदा खुदा, ओ खुदा खुदा तेरे हजूर में आए खुदा खुदा, तुझे पुकारने वाले हो, तुझे तेरे आगे झुकने वाले हो खुदा खुदा। मैं तेरी बरकत मांग लेता हूँ, तेरा रहम है खुदा खुदा, तू छू पाक कर बरकत दे खुदा खुदा, बड़ा फजल दे खुदा खुदा, तू रहम दे खुदा खुदा। तेरी बरकत मांगता खुदा खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे फजल के लिए खुदा खुदा। छू पाक कर बरकत दे खुदा खुदा, मांगता तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, जितने हमारे साथ इबादत कर रहे थे, जितने चर्च के अंदर हैं, जितने बाद में शामिल होंगे, उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी है। यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए, और वो भी मुबारक हैं जो लेकिन ज़्यादा मुबारक वो हैं
جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو میں کہتا ہوں زیادہ مبارک ہوا ہے جو اٹھ کر ہمارے ساتھ مل کر دعائیں عبادت کرتے ہیں، وہ زیادہ مبارک ہے. وہ بھی مبارک ہے جو بعد میں اٹھتے ہیں، شکر گزاری ان کے لیے. آئے خدا ان کی اس کا ہی دعا کہیں. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی ہے.